بمن يدخل في سبيل الله والله الأحياء ولا يشركون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مقبول مرفوع منقوش في اللون والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظم في البيت والحرم. شمس الضحى قدر الرجاء صدر الولا نور الهدى قاتل البراء مصباح الفلك جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والكراع سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مدلوله والمطلوب مقصوده والمقصود موضوعه. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین الفقراء والغرباء والمساکین. سید الثقلین ربیع الحرمین امام القبلتین نصیرتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہاں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حضرت علامہ مولانا قاری فیصل محمد صاحب رضوی صاحب نے شہدائے کربلا محفل کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کے ساتھ جتنے بھی احباب اس پاک مجلس کو سجانے میں شامل ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دین دنیا کی کامیابیاں اور کامیابی نصیب کرے. اور جتنے بھی احباب اس ذکر خیر میں شامل ہیں، اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج دار شریف میں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی کانفرنس تھی اور حافظ الیاس صاحب سے میری ملاقات کل اسی وجہ سے کہہ دیا تھا تو ان سے میں اسی لیے معذرت کرنے کے لیے کہ آج میں نے نیچے جانا ہے تو ان کی اجازت سے میں آپ تک آیا ہوں. اللہ رب العزت پیر صاحب کا سایہ پورے علاقے میں قائم فرمائے اور داعشری کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اور حضرت علامہ مولانا قاری عابد صاحب بھی جو قاری صاحب نشانہ بشانہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا کی کامیابیاں اور کامیابی نصیب فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاری سلیم مغل صاحب کی جو محنت ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور امام حسین کردار کا نام ہے. امام حسین کا فلسفہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک تعین کرتا ہے، نصب العین ہے ان کی طرح زندگی گزارنا. اور رب تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اور جسے اس راہ کے لیے چن لیتا ہے. اور رب تعالیٰ یاد رکھنا کہ ہم یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات حضور کے لیے بنائی. علماء سے سنتے آئے، احادیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ دیتا. اللہ کو ضرورت ہماری نہیں ہے اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سارے جہاں مل کر بھی اللہ رب العزت کی مخالف ہو جائے تو اللہ کو فرق پڑے.
اللہ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اور ساری کائنات کے لوگ اللہ کے حضور جھکے ہوں، اللہ کو پھر بھی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا آپ ظاہر کیا حضور کی وجہ سے۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور مجھ سے پیار کرے تو میری اہل بیت سے پیار کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور کی محبت حسنین قریبین کے ساتھ کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان نے حضور سے پوچھا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور اس کے بچے، جو ان سے پیار کرے گا گویا اس نے محمد مصطفیٰ سے پیار کیا۔ باقی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں آتی ہیں، لیکن حضور کا جو تعلق امام حسن امام حسین کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے امام حسین اور امام حسن چھوٹے تھے، حضور منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، تو آپ خطبہ دیتے دیتے وہ مسجد کے اندر تشریف لیا، چھوٹے تھے، تو حضور چاہتے تو کہ صحابی کو کہتے انہیں اٹھا لو، بچے۔ امام حسن کا پاؤں اس چیز میں الجھا اور آپ جب گرنے لگے تو حضور منبر چھوڑ کر انہیں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ اولاد کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، عام روٹین کی بات ہے۔ کہا کہ جب انسان کی اولاد بڑا کتنا بہادر ہو، کتنا کچھ ہو، لیکن اولاد کی محبت میں انسان بہت کچھ چھوڑ لیتا ہے، بہت کچھ اپنا آپ قربان کر لیتا ہے۔ تو کہا کہ اولاد کی محبت انسان کو کمزور نہیں کر لیتی۔ آپ نے امام حسن امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور کہا یہ محبت کا عالم تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابہ رسول ہیں، وہ شان والے اصحاب رسول میں مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، اور امام حسین جب ملنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملنے آئے، پیغام بھیجا۔ آپ کے اندر مجلس تھی، بات چیت چل رہی تھی، تو کہا کہ حضرت عمر آپ کے بیٹے ملنے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بعد میں ملنا مجھ سے۔ وہ چلے گئے، امام حسین نے دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، واپس بغیر پوچھے واپس چلیں گے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کون کون آئے تھے؟ یا امیر المومنین آپ کے بیٹے آئے تھے، اس کے بعد امام حسین یا امام حسن غالباً آئے تھے۔ تو کہا کہ انہیں اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا وہ رکے ہی نہیں، جب آپ نے اپنے بیٹے کو منع کیا وہ چلے گئے۔ تو زور کی وقت کا وقت تھا، ابھی زور کا وقت نہیں ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے گھر گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اے نواسہ رسول، آپ آئے تھے، ملاقات کیے بغیر کیوں چلے گئے؟ تو کہنے لگے یا امیر المومنین آپ مصروف تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کو واپس لوٹا دیا، میں نے سوچا کہ آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھ سے کیا ملیں گے؟ تو حضرت عمر نے اپنی دستار اتاری اور ان کے قدموں میں رکھ کے کہنے لگے کہ اس عمر کو جو عزت ہے تیرے نانا کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، جو مرتبہ، جو مقام، جو رفعت، جو بلندیاں اللہ نے فاروق اعظم کو عطا کی، یہ امام حسن تیرے نانا کی وجہ سے اللہ نے عطا کی۔ اور میرے خطاب کا بیٹا میرا باپ خطاب تھا اور وہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، ہم تو اونٹ چراتے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ آج 22 لاکھ مربع میل کا میں حکمران ہوں، آج یہ دنیا میں نے فتح کی، اے حسن تیرے نانا کی وجہ سے فتح کی۔ آج یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام اللہ نے عطا کیا، اے حسن تیرے نانا کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا کی۔ یہ محبت صحابہ کرام علیہ السلام، یہ الفت تھی، یہ تعلق تھا۔ آج تو بہت ساری باتیں بنی، آج سے بہت سے گروہ پیدا ہوئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھنا صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جب محبت کی جاتی ہے تو بحث نہیں کی جاتی، بے شک وہاں الزام نہیں لگایا جاتا، وہاں تنقید نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام بحث نہیں محبت کیا کرتے تھے، وہ محبت کرتے، بحث نہیں کرتے۔ جو حضور نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، جو سن لیا وہ سن لیا، اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی۔ اور آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جتنا بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے وہ بڑا اعتراض کرتا ہے، وہ بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ بڑا پڑھ لکھ جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں نانا
اگر علم کی وجہ سے کمال ہوتا تو یہ کمال شیطان کے پاس بہت تھا، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا، وہ علم کے غرور میں تباہ ہو گیا۔ اور کہا کہ صوفی فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوگا اتنا بڑا ادب والا ہوگا، اگر اس کے پاس ادب نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی۔ یاد رکھنا کسی شاعر نے کہا نا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سرد نگو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ آپ یاد رکھنا جس کا جتنا پھلدار درخت ہوگا وہ جھکا ہوگا کہ کھڑا ہوگا؟ جتنا پھلدار درخت آپ نے دیکھا وہ جھکا ہوتا ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا تو رب کے لیے جھکے گا رب تجھے بلندی عطا فرمائے گا، جو رب کے لیے عاجزی کرے گا رب اسے رفعت عطا فرمائے گا۔ جو تکبر تو مردہ کرتا ہے، اکڑ تو مردہ جاتا ہے، بے پھل والا درخت اکڑا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ کہا کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ عاجزی والا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ نے غلام خریدا اور غلام خرید کر آپ نے اس غلام سے پوچھا نا کہ تیرا نام کیا ہے؟ پہلے زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل سے اس غلام نے کہا کہ اے مالک غلام کیا اور نام کیا؟ جو نام آپ رکھ لو گے وہ نام میرا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تو کھائے گا کیا؟ کہا کہ نوکر کیا اور نخرے کیا، میں غلام ہوں، جو میرا مالک تو مجھے کھلا لے گا میں کھا لوں گا۔ اور کہا کہ تیرے لیے حجرہ کون سا پسند کروں؟ کہا کہ حجرہ کیسا؟ جہاں آپ مجھے سلا لیں گے میں سو لوں گا، اس میں نخرے نہیں۔ جو مالک ہوتا ہے اس کی امام احمد بن حنبل چیخ مار کے گرے۔ اس نے کہا کہ رب کی پہچان تو مجھے اس غلام نے کروا دی، جس پہ مالک دے دے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، جس حال میں مالک رکھے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، جس حال کے اندر مالک رکھے اس پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، آپ نے اپنا پورا گھرانہ امام زین العابدین کے سوا، اور بیمار تھے کربلا کے اندر، ان کے سوا جتنے بھی لوگ تھے جو نوجوان تھے بچے تھے وہ سب شہید ہوئے۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، اس دین کے لیے۔ یزید تو جب تخت نشین ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا شخص ہو جو حلال کو، آپ محمد بن حنفیہ آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ نکل رہے تھے یزید کے مقابلے میں، آپ نے فرمایا کہ میں سیر کرنے نہیں جا رہا، میں سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، مجھے تخت کا لالچ نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں کہ لوگ میرا نام لیں۔ اور کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نانا کے دین کو بگاڑا جا رہا ہے۔ یزید کے بارے میں کئی روایات تو بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، یزید فلان تھا، یزید فلان تھا، یزید فلان تھا، یزید نے ایسا نہیں کیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، جو یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یزید کے بارے میں مختلف کتب کے اندر آیا ہے، اس میں یہ بھی بات آئی ہے کہ یزید نے حدود اللہ کی خلاف ورزی کی۔ حدود اللہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں کیا ہے؟ بولیں اللہ کا قرآن میں کہہ رہا ہے تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الفاسقون یا کافرون۔ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے حدیں رکھی ہیں، اگر اس کو تم کراس کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ تو اس نے حلال کو حرام، شراب اس نے حلال کر دی، بتائیں حلال ہے؟ بولیں اس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ظاہر کیا، سود حلال کیا، جوا حلال کیا، زنا عام کر دیا۔ کہا کوئی نہیں، بات سنیں، ہر دور میں یزید پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں یزید پیدا ہوتے ہیں۔ یزید ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے، یزید ایک فکر کا نام ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں تو کتنی چیزیں جو حلال نہیں ہیں اسے حلال کیا گیا، کتنی چیزیں جو حرام ہمارے اپنے معاشرے حکمرانوں کے پاس نہیں جاتے، ہم عالمی دنیا کی طرف نظر نہیں دوڑا، ہم اپنے گاؤں کی طرف ہی نظر کر لیتے ہیں، اپنے گھر کی طرف ہی نظر کر لیتے ہیں، اپنے خاندان کی طرف کر لیتے۔ آج ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جو جتنا جھوٹ بولے نا وہ کہتے ہیں بڑا ہوشیار شخص ہے، بڑا قابل، یہ تو بندے کو ایسے پھنسا دیتا ہے، تم اس سے جو بات کرو گے اس طرح اس کی بات کو اتنا گھما لے گا، اصل بات کہیں اور ہوگی۔ تو بتائیں یہی تو یزیدیت ہے۔ یزیدیت نام کس کا ہے؟ آج کسی کو کوئی چیز آپ امانتاً دے دے وہ کھا جائے، آپ منصف بٹھائیں، لوگوں کو بٹھائے وہ نہ دے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، وہ بات کرے گا تو سچ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا،
وعدہ خلافی کرے گا. منافق کی نشانیاں: بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت لے گا تو خیانت کرے گا. کہا مومن کی بھی 3 نشانیاں. کہا کیا؟ کہ بات کرے گا تو سچ بولے گا بھلے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، امانت لے گا تو امانت کا حق ادا کرے گا، اگر وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا. سمجھا رہی بات کی؟ ہمارے یہاں اپنے معاشرے کی یزید ایک سوچ کا نام ہے، حسینیت ایک کردار تھا. یزید نے کہا تھا، جب یزید نے اپنے حکمرانوں کو بھیجا اور کہا کہ امام حسین کو کہہ دو کیا چاہیے، دولت کیا چاہیے، رتبہ کیا چاہیے، مال و دولت، آپ جس حسین لڑکی سے کہہ دو میں آپ کی شادی کرا دوں گا، آپ جتنے رقبے کو بولو گے میں آپ کے نام لکھوا دوں گا، جتنی دولت مانگو گے میں ہیرے جواہرات کو آپ کے قدموں میں لگا دوں گا، بس بات یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں بیعت کریں. بیعت کا مراد کیا تھا؟ خلافت ہوتی تھی اور جو امیر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں بیعت کی جاتی کہ ہم تیری ہر اچھے برے کے ساتھی ہیں. امام حسین نے کہا کہ میں کیسے کروں بیعت؟ تو نے اللہ کی حدودوں کو توڑا ہے، اللہ نے جو حدیں دی ہیں ان حدوں کو تو نے کراس کر لیا، اور تو نے ان حدود کو توڑ کے تو چاہتا ہے کہ میں تیرے بات کو مانوں. نہ یاد رکھنا کہ میں یہ نہیں کروں. اس نے کہا میں آپ کو زبردستی یہ کام کراؤں گا، آپ کو جھکاؤں گا اپنے سامنے. امام حسین کو جھکانے کے لیے اس نے پورا لشکر کھڑا کیا، پورے کمانڈر بھیجے، پوری فوج جمع کی. امام حسین نے کہا کہ تو ساری دنیا کی فوج جمع کر لے لیکن یزید کی گردن جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، یزید کے آگے کبھی نہیں جھکے گی، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ مان لیتے تو کیا تھا، دل میں تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں ایمان کی حالتیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کو دیکھے تو اس کی طاقت ہے تو اس گناہ کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تو اس گناہ کو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس گناہ کے بارے میں دل کے برا جانے بس غلط بات کر رہا ہے. یہ سب سے ہلکا ایمان ہے. کیا؟ سب سے ہلکا ایمان ہے کہ دل میں کسی برائی کو برا جاننا. تو امام حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کو تو سردار جنت کہا گیا. آپ کو ایمان کی سب سے چھوٹی حالت نہیں سب سے بڑی حالت میں آپ نے عمل کر کے دکھایا. کہا کہ نہ طاقت ہو نہ ہو لیکن میں اس گناہ کو ہاتھ سے روکوں گا. تو یزید نے کہا کہ میں بھی اپنی پوری کوشش لگا کے آپ کو روکوں گا اور اپنے ہاتھ میں بیعت کروں گا. تو امام حسین نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے یاد رکھنا آج لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں بھائی یہ بھی شریعت کے اندر جائز ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ اس حال میں پہنچ گئے کہ آپ کو وہ جان سے مارنا چاہتا ہے اور آپ کو بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کلمہ کفر کہہ دیں اور دل میں برا نہ ہو، تو آپ شریعت اجازت دیتی ہے کہ دل آپ کا راضی تھا اور جان بچانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی جو غلط تھی تو شریعت کہتی ہے جائز ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بھی خبر تھی، عالم تھے آپ، حضور سے تربیت یافتہ تھے. آپ نے فرمایا کہ وہ حالت بھی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا جب برا جاننا تو دل میں برا نہیں، زبان پہ نہیں، ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے، ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے. کہا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے، لوگ سر بچانے کے لیے نہیں کہتے اگر تم نے ہمارے ساتھ صلح نہیں کی ہم تمہیں قتل کر لیں گے، لوگ صلح کر دیتے. اور یہ تاریخ کا الگ فلسفہ تھا. امام حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا یہ بیعت، یہ وعدہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے کرنا بھی ہے تو اس کا وفا کرنا، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں. جب ہاتھ دے دیا تو جب آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ جب جہاں پر جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب امام حسین کی تعلیم ہے. سمجھا رہی بات کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ یاد رکھنا زندگی تو 4 دن کی ہے اور اس کے بعد انسان نے چلے جانا ہے. اور یاد رکھنا کہ جب زندگی سے جب بندہ چلا جائے وہی بندے کا نام یاد دیتا ہے کہ جس کو اللہ راضی، جس سے اللہ راضی، جس سے اللہ راضی اس کا نام باقی رہتا ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا، اور یہ بھی ایک علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. نہیں لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں، نشہ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے کیوں کرتے ہو؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، عیاشیاں کر لو.
تو جان ہے تو جان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 خاندان کے افراد کو 72 افراد کو اپنے ساتھیوں کو قربان کیا اور اپنی جان بھی قربان کر کے بتا دیا کہ تم کہتے ہو جہان ہے تو جہان ہے، نانا یہ فلسفہ غلط کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نام پہ اگر قربان کر دیا جائے جان نہ بھی ہو پھر بھی نام باقی رہتا ہے۔ آج اتنی صدیاں گزر گئی، آج حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی بھی۔ یہ فلسفہ غلط کر کے کہا کہ یاد رکھنا کہ جان ہے تو جان اس کے لیے جن کے لیے فقط دنیا ہے اور جس کے لیے آخرت ہے۔ یاد رکھنا جب رب کے نام پہ نام دے دیا اور رب کے نام پہ جان دے دی تو اس کے بعد جان نہ بھی ہو پھر رب تعالیٰ نام کو کیا کرتا ہے؟ زندہ رکھتا ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ ہماری زندگی کے اندر دیکھیں، ہم نے آج ہی تو کل نہیں تو پرسوں ہی ترسوں، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد دنیا کو چھوڑ لینا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر آج یاد رکھنا سب سے خودکشی کون کرتا ہے؟ خودکشی کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو بہت عقل مند ہوتا ہے، بہت عقل مند۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا سمجھدار کوئی نہیں اور میرے جیسا کوئی عقل والا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی سمجھدار کوئی نہیں۔ وہ مشورہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میری بےزتی ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ دکھ بانٹوں گا تو وہ تنگ آ کر اپنی جان کو مار دیتا ہے۔ اور کہا کہ یاد رکھنا کہ دکھ بانٹنے سے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ دکھ کو شیئر کریں گے، بانٹیں گے، مشورہ کریں گے تو آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ عقل مند شخص سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ میں بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر بہت سے لوگ عقل مند، پیسے والے، مالدار گزرے، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 25 سال کی عمر میں اپنی جان کو خود مار لیا۔ کہا کیوں مارا تھا؟ لکھتے لکھتے وہ وصیت لکھ کے میں نے کسی نے نہیں مارا، ہم اپنے آپ کو خود مارتے اس لیے مارتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری یہ پریشانی اس کا حل نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا کہ کسی پریشانی ایسی نہیں جو حل نہ ہو، کوئی مشکل ایسی نہیں جو حل نہ ہو، کوئی بھی بات ایسی نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا اور کہا کہ یاد رکھنا تو جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ چلنے والے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی بات کرتے نہیں، وہ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو، اللہ رب العزت ناراض ہو۔ اور کہا کہ یاد رکھنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اب پوری دنیا میں لوگ سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں، شربت بناتے ہیں، کوئی چاول بناتا ہے، کوئی لنگر پکاتا ہے، شہروں کے اندر لوگ حلیم پکا رہے ہوتے ہیں، یہ کئی طرح کے۔ اور یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ ان کس کی ضرورت ہے؟ نہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی شاید تمہاری نظر میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے اصال کرتا ہے ثواب، تو جب وہ بندہ اصال کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سونے کے تش کے اندر اس نیکی کو لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بن فلاں نے، فلاں کے بیٹے نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، وہ کتنا خوش ہوگا۔ کوئی بندہ اور کہا کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مردے والے۔ امام حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے درجات تو بلند ہی ہیں، ان کی برکت سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہ خیرات کرنے کی وجہ سے، یہ ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے، یہ لنگر لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ کہا کیوں حرام ہے؟ کہا غیر کا نام ہے۔ یاد رکھنا غیر کا نام کسی بھی ہو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یا جو بھی بندہ شربت بناتا ہے وہ رب کے نام پہ بناتا ہے، جو چاول پکاتا ہے رب کے نام پہ پکا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کوئی بھی کر رہا، چاہے محرم ہو، چاہے وہ میلاد ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے رمضان کی 27ویں رات ہو، چاہے جو بھی ایام ہو، جب آپ کسی بزرگ کے نام پہ ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ شرک کا شائبہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتا وما الا لغیر اللہ، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وما الا لغیر اللہ، کہا کہ یہ غیر اللہ کے غیر ہیں جن کے نام پہ تم کرتے ہو۔ یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا، قرآن پاک کا اصول ہے جہاں پر بھی من دون اللہ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا، اس سے مراد غیر سے مراد بت ہیں۔ کیا ہے؟ ہندو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بت ہیں، ان سے مراد لیا جاتا ہے غیر کے نام پہ نہیں کرنا، گناہ ملے گا۔ اللہ کے نام پہ کرنا، اللہ کے محبوب کے نام پہ کرنا، محبوب بندوں کے نام پہ کرنا، یہ اللہ سمجھ کے نہیں کرتا، اللہ کے محبوب بندے سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ جب ان کے نام پہ کیے جاتے ہیں، پھر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ فرمایا کہ یوم عاشورہ 10 محرم کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے،
ان کو اچھے کھانے کھلاتا ہے، ان کے لیے اچھی لباس کے انتظام کرتا ہے، اچھا خرچ کرتا ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ پورا سال اس عاشورہ کی برکت سے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی مال اور کہا کہ عاشورہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کی جو توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ظلم سے آزاد کیا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب آزادی دی گئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور جس دن قیامت ہوگی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو یوم عاشورہ برکتوں والا دن ہے، اور قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یا صوفیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم تک کے دن ہیں، اس سے مراد ذی الحج کی 10 دن، یہ 2 مہینے ذی الحج اور محرم، ان کے 10 ایام بڑی عزت والے ہیں، ان کی برکتیں بڑی ہیں، ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جو اس کی برکتوں کا، اس کی نیکیوں کا انبار بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں موجود ہیں تو یاد رکھنا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ بے شک آپ یہاں موجود ہیں، لیکن آپ کا ذکر ان کے پاس بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا نام اور کہا کہ پھر یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ لوگ اس طرح کا ذکر کرنا کہ باپ پہ ظلم ہوا، ماتم کرتے، وہ کرتے، تو یہ حرام ہے۔ ان کو کہنا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ کربلا کے اندر بڑا ان کو پیاسے رہے، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب ہندوستان آئے نا، ہندوستان، اور پٹھوی راج کی حکومت تھی، اور جس تالاب میں بیٹھ کر آپ وضو کرتے تھے تو ہندو نے کہا اس تالاب میں وضو نہیں کرنا، یہاں میں راجہ ہوں، پٹھوی راج کی حکومت تھی، کہا میں راجہ ہوں اور یہ تالاب میرا ہے، اور اس تالاب میں تم پانی استعمال نہیں کرو گے۔ آپ کے مریدین نے کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے، کہا کہ اس سے تو پابندی لگا دی، تو تالاب ایک ہی ہے، اور ہم وضو کے لیے نماز کے لیے جائیں گے، اب نماز کے لیے جائیں گے تو وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اسی تالاب کے پاس بڑا بت تھا، بڑا بت جس کی وہ راجہ عبادت کیا کرتا، بے جان بت، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کوئی بھی اس کے اندر حص موجود نہیں ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے وہاں کھڑے کھڑے اپنا لوٹا لیا اور اس بت کو کہا کہ بت، اے پرتھوی راج کے بت، جا اس تالاب کو اس لوٹے میں بھر کے لے آ۔ کیا لیا؟ اس تالاب کو لوٹے میں بھر کے لے آ۔ تو وہ بت چلنے لگا۔ وہ بت کیا؟ آج انسانوں کو سمجھانا مشکل ہے، اولیاء اللہ اگر بولے نا پتھر بھی چلتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان یہ آپ کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں، آپ کی سیرت کے واقعات میں، تو پرتھوی راج کا وہ بت چلنے لگا، اس نے آپ کے لوٹے کو لیا اور پورا تالاب لوٹے میں ڈال دیا۔ اب کوئی پوچھے گا کہ لوٹے میں تو ایک لوٹا پانی آئے گا، کہا وہ تمہارے لوٹے جس میں ایک لوٹا پانی آتا ہے، جب کسی بزرگ کی نگاہ ہو تو پورا سمندر بھی آ سکتا ہے۔ اور کہا کہ پورا بت چل کے اس پورے تالاب کو اس لوٹے میں ڈالا۔ اور یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو امام حسین کی اولاد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سالوں بعد آئے، صدیوں بعد آئے۔ ان کی طاقت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں یہ کمال، یہ کرامت عطا کی، اگر وہ حکم کریں تو وہ بت چل کر وہ تالاب بھر کے لے آئے۔ اگر امام حسین اگر حکم دیتے تو وہ فرات چل کے نہ آ جاتا۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ ان کے پاس طاقت بھی تھی لیکن حکم نہیں تھا۔ یہ امام زین العابدین جب کربلا سے واپس لوٹے نا، کربلا سے واپس لوٹے تو آپ کو ہتھکڑیاں لگی تھی، ایک شخص رونے لگا اور رو کے کہنے لگا کہ اللہ پورا خاندان اجڑ گیا، پورا خاندان شہید کر دیا گیا۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ رک، ماتم نہ کر، رو نہ، رونے کا مقام نہیں ہے۔ کہا کہ جتنا بڑا رتبہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ جس کو جتنا مقام دینا چاہتا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی کرتا ہے۔
کہا کہ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا نا، اور شہید کر کے آپ کے سر انور کو نیزے پہ کھڑا کیا، اور نیزے پہ کھڑا کر کے جب یزید کے فوج وہ سر لے کے جانے لگے تو کسی نے کہا کہ دیکھو امام حسین کو شہید کرنے اور آپ کو سر جھکانے کے لیے آئے تھے، حسین کو اب بھی دیکھو شہید ہو گیا لیکن سر پھر بھی سر بلند ہے، سر پھر بھی سر بلند ہے، اور آج اب بھی اسے جھکا نہ سکا۔ اور امام حسین نے بتا دیا کہ یاد رکھنا یہ دنیا آنی جانی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور کہا کہ جب ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ امام حسین جس جگہ پہ وہ سر لے کے دمشق کی طرف جانے لگے نا، قافلہ بات کہیں سے کہیں جائے گی، دمشق کی طرف قافلہ لے کے جانے لگے، اور لے جانے لگے تو راستے میں کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب اس جگہ پہ قافلہ رکا تو جس جگہ رکے تھے وہ ایک عیسائی کا گھر تھا۔ عیسائی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو اور کون لوگ ہیں؟ تو یزیدی فوجوں نے کہا باغی ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہم سے بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو مار لیا، ان کے سروں کو یزید کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کون باغی ہے؟ اس نے کہا یہ جو سر جو سب سے آگے میں اپنے مکان سے دیکھ رہا تھا کہ جب میں یہاں سے گزرا اور میں جب یہ جہاں سے گزرا اس کو میں نور برس رہا تھا۔ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کا نواز ہے۔ اس نے کہا بدبخت انسان جس نبی کا کلمہ پڑھا اور اسی کے نواسے کو شہید کیا، تم یہ سر مجھے آج رات کے لیے دے دو، اس سر کو آج رات کے لیے دے دو۔ اس نے کہا کہ صبح کیا دو گے؟ کہا کہ میں تھیلا بھر کے اشرفیوں کا دوں گا، تھیلا بھر کے، وہ تو لے جانا۔ وہ یزیدی فوج اس میں آیا، وہ جو سپاہی تھا اس نے ایک رات کے لیے امام حسین کا سر انور اس کو دیا، وہ پوری رات اس سر انور کو اونچی جگہ پہ رکھتا، اس کو صاف کرتا، اس کو خوشبو لگاتا، اس کے بال سیٹ کرتا، اس کے خون کو صاف کرتا، اور کہتا کہ میں تو مسلمان نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں اگر آج عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تبرک ہوتا ہمارے پاس، ہم اس کو اس طرح رسوا نہ کرتے، ہم اس طرح ان کو کیا نام لے کے نہ جاتے، آدمی کوئی بھی چیز ہوتی ہم اسے ضائع نہ ہونے دیتے۔ تو آپ تو پھر بھی آخری نبی ہیں کہ نبی کے نواسے ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، میں تو آج جتنی خدمت ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں۔ پوری رات وہ بیٹھا رہا ان کے سامنے بیٹھ کر وہ آپ کا دیدار کرتا رہا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ صبح ہوئی نا اللہ نے اسے ایمان کی دولت دے دی۔ کٹا ہوا سر ہو اور نواسہ رسول ہو اور آپ کی نسبت ہو اور اس کا ادب ہو، اللہ اسے بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یعنی اس نے کافر تھا، عیسائی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھوکھلے، بہت بڑا ایک گوگلے ایک فلاسفر گزرا ہے انگریزوں کا، اس نے کہا کہ اگر امام حسین کربلا میں اگر جام شہادت نوش نہ کرتے تو اسلام یہ والا اسلام نہ ہوتا، یہ والا اسلام نہ ہوتا جو اسلام تم آج دیکھ رہے ہو۔ ہم نے اپنی عیسائیت کو دیکھا، ہم نے یہودیت کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیچھے لوگوں نے عیسائیت کو ختم کر دیا۔ ان کے بعد قرآن کہتا ہے اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، انہیں پیسے لیے، کسی نے کہا یہ مسئلہ ایسا ہے عیسائیت میں، اس نے کہا تو ہمیں تو ایسا چاہیے، تو ان کے پادریوں نے کہا کہ پھر کہا کہ اس کو بدل دو، تو ان پادریوں نے پیسے لے کر اس انجیل کے اندر رد و بدل کیا، اپنی مرضی کی آیتیں ایڈ کر لی۔ تو یہاں تک آج بھی آپ دیکھیں گے، آج بھی انجیل آپ کہیں سے لیں وہ آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ دیں یا نیو ٹیسٹیمنٹ۔ جس طرح ہمارے یہاں موبائل کے نئے نئے ورژن آتے ہیں، نئے نئے ان کی کیٹیگریز کے آتے ہیں، اس طرح ہر سال ان کی انجیل بدل کے آتی ہے۔ کیسے بدلتے؟ اب تو عیسیٰ اسلام چلے گئے، یعنی ان کے پادری خود اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں۔ دین موسوی میں دیکھ لیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کو پورا تورات کو بدل دیا گیا۔ اب وہ کتاب الہامی نہیں رہی، جو باتیں الہامی تھی وہ ختم۔ گوگلے لکھتا ہے اگر امام حسین کربلا میں نہ جاتے وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اس کی باتیں نظریات کو مان لیتے، اس کے حدود اللہ جو خلاف ورزی کی اس کے خلاف آواز بلند نہ کرتے، تو یزید اپنے مرضی کا اسلام لے آتا، اپنی مرضی کا دین لے آتا، اپنی مرضی کے باتیں لے آتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر کے بتایا کہ اے یزید تیرا اسلام نہیں چلے گا، میرے نانا کا دین چلے گا۔ یزید یہی تو چاہتا تھا۔ آج قیامت تک آپ آتے جائیں، دیکھتے جائیں، جب بھی کبھی اسلام پر برا وقت آئے گا اللہ کسی نہ کسی حسین کو کھڑا کرے گا، کہیں نہ کہیں حسینیت بیدار ہوگی۔ اللہ محتاج نہیں ہے،
لیکن اللہ جس سے کام لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، اس کو اس کام پہ لگا دیتا ہے، اس کو اس کام پہ لگا۔ کہا کہ آج جو دین ہمارے پاس ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی وجہ سے۔ آج بہت لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا تھا، وہ ٹھیک تھا، وہ غلط تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہماری استطاعت کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس لوٹے نا، کسی نے ان کی بھیڑیاں ہتھکڑیاں دیکھی اور رونے لگا۔ امام زین العابدین اسے کہا چپ کر، آپ نے ایک ہاتھ مارا، وہ بھیڑیاں ٹوٹ کے ادھر گری، اور کہا کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو ہم لاچار ہیں؟ ہم کر نہیں سکتے، ہم تو اس کے حکم پہ راضی ہیں، ہم اس کے حکم پہ راضی ہیں، جو اس نے کہہ دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور کہا کہ یار اپنا اولیاء اللہ جب بندہ حضور کی غلامی میں آتا ہے، اللہ کا ولی کیا ہے؟ سوال ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں، اور تصوف کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا کہ یاد رکھنا تصوف کے اندر صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت کسی کو حاصل نہ ہو، اسے ولایت کا منصب اللہ عطا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان چاروں خلفاء اپنی جگہ پر، لیکن تصوف کے اندر جو سلاسل ہیں تصوف کے، وہ تینوں سلسلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ سیدنا ابو بکر صدیق، عبادت، تسبیحات، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا علامہ اقبال نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے تو کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرے شاہ بدھا کی عزت پر، خدا شاہد ہے تیرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھنا تصوف کے اندر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کامل اکمل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کا مرتبہ یہ ہے، وہ صحابہ سے لے کے اہل بیت تک، اہل بیت سے لے کر تمام اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنی پڑے، ورنہ اس کے بعد اگر ایک کو پکڑنا ایک کو چھوڑ، جس طرح دو ٹانگوں پہ کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا، اس طرح اگر بندہ ایک چیز کو پکڑے اور ایک کو چھوڑے تو وہ شریعت کے بعد تصوف طریقت پہ چل سکتا نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ ہماری زندگی ختم ہے، اور آج ہی تو کل ہمیں چلے جانا ہے، لیکن جب جائیں تو ایسا کام کر جائے کہ زندگی بھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ کی کئی چیزیں، کوئی مسجد بنا دو، تم چلے جاؤ گے لوگ نماز پڑھیں گے ثواب تمہیں ملے گا، کوئی کنواں کھدوا دو، تم چلے جاؤ گے لوگ پانی پئیں گے ثواب تمہیں ملے گا، کوئی مسافر خانہ بنا دو اور تم چلے جاؤ گے لوگ قیام کریں گے ثواب تمہیں ملے گا۔ لیکن سب سے افضل صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو عالم بنا دو، تم چلے جاؤ گے وہ ایک بندہ حافظ بنے گا، وہ دوسرے کو بنائے گا، دوسرا تیسرے کو بنائے گا، تیسرا چوتھے کو بنائے گا، جس نے شروع میں بنایا ان سب کا ثواب پہلے والوں کو ملے گا، جو بناتے جائیں سب کو ملتا جائے گا۔ سمجھا نہیں بات؟ کہا کہ یاد رکھنا کہ جس کی اولاد اللہ کے دین پہ چلی، اور دیکھیں دین پہ چلنا آسان ضرور ہے، مشکل بھی ہے، لیکن یاد رکھنا دین پہ ایسے چلانا کہ وہ آپ کی اولاد ادب والی ہو۔ کون سی ہو؟ ادب والی ہو۔ اگر تمہاری اولاد پڑھ کر بھی بے ادب ہے، جس کو ماں باپ کا ادب نہ ہو، جس کو اللہ کا ادب نہ ہو، جس کو رسول اللہ کا ادب نہ ہو، جس کو صحابہ کا ادب نہ ہو، جس کو اولیاء اللہ کا ادب نہ ہو، جس کو اہل بیت کا ادب نہ ہو، تو ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ، الٹا گناہ عذاب بنتا ہے، الٹا عذاب بنتا ہے کہ جس کی اولاد ادب والی ہوئی اور اس ادب والے نے جب پڑھنا شروع کیا، جتنے با ادب بناتا جائے گا اس کے ماں باپ کو ثواب ملتا جائے گا، بے شک وہ مر جائیں گے، لیکن قبر نور علی نور ہوگی۔ اور کہا کہ دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص کے بارے، ایک عام بات کرو آپ، ایک بندے کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، ہم قبر کھودنے گئے تو ایک قبر کو دیکھا، اس کی اینٹ گری تو دیکھا کوئی قبر ہے، اس میں غلام کے پھول ہی پھول ہیں، پھول ہی پھول ہیں، پرانی قبر تھی، ڈھونڈنے لگے کون بندہ ہے، علاقے نے پوچھا تھا فلاں آج سے 20-40 سال پہلے بندہ مرا تھا، مزدور تھا، کام کرتا تھا، مر گیا، اور کہنے لگے کہ اس کے گھر کا پتہ کرتے کرتے اس کے وہ کہتے کہ ہم گھر تک پہنچے، اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا شوہر تھا کہاں، بہت اچھا ہوتا تھا، کہا وہ کون سا نیک عمل، تہجد پڑھتا تھا، کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ کچھ نہیں کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کا ایک مامور تھا، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو کہا پھر کیا کرتا تھا؟ وہ نماز پڑھنے جاتا، روزانہ جب لوگ فجر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہوتے روتا کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا،
یا اللہ مجھے بہت شوق ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. قرآن کھولتا اور قرآن کھولنے کے بعد اسے چومتا, چومنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتا تو نے کیا لکھا ہے, لیکن یہ اللہ جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے, میں اپنی اولاد کو تیرے دین پہ چلاؤں گا, یا اللہ میری بخشش کر, میں نہیں پڑھ سکا, میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے. وہ روزہ اس کی بیوی کہتی کہ روز کا معمول تھا, وہ روز قرآن کھولتا اور اس کو چومتا, اس کی ایک ایک سطر پہ انگلی لگاتا اور کہتا کہ اللہ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے لیکن جو بھی لکھا ہے تو نے حق لکھا ہے, سچ لکھا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر لے, مجھے توفیق دے, میں نسلوں کو توفیق دے. کہا وہ اسی حال میں مر گیا, نمازیں پڑھتا تھا, اپنی اولاد کو قرآن پڑھا گیا اور مر گیا. اس کے مرنے کے بعد تو میں نہیں پتا کیا ہوا, لیکن تم کہتے ہو کہ جب قبر کھلی تو غلاموں سے بنی ہوئی تھی, غلاموں سے بنی ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا کہ جس کی قبر میں یہاں باغ ہے تو وہاں بھی تو باغ ہوگا, وہاں بھی تو باغیچہ بنے گا. یاد رکھو سب سے افضل صدقہ جاریہ ہے اپنی اولادوں کو نیک بنائے. آج کتنے لوگ ہیں چلتے ہوئے مر جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے مر جاتے ہیں, گاڑی سے گر کے مر جاتے ہیں, پہاڑ سے گر کے مر جاتے ہیں, لیکن پھر لوگ 2 دن آتے ہیں, 3 دن آتے ہیں, فاتحہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ اگر کوئی مر بھی جائے اور اولاد کو اگر دین پہ لگا گیا, مشکلیں ضرور ہیں لیکن یاد رکھنا کہ دین کبھی کسی کو بھی غصہ ہونے نہیں دیتا, کبھی تنگی میں نہیں ہوتی. مشکلیں ضرور آتی, امام حسین پہ کم مشکل آئی, وہ آزمائش تھی. اور کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جو دین پہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے اپنی شان کے مطابق, اللہ کا نور اس پہ ہوتا ہے, اللہ کی تجلی اس پہ ہوتی ہے, حضور کا دست شفقت اس کے اوپر ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے جس کو اس کام کے لیے لگاتا ہے. تو یاد رکھنا کہ اللہ دعا کرے اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری اولادوں کو بھی اس گلستان کا مسافر بنایا جو حسین والا گلستان ہے, جو مولا علی والا گلستان ہے, جو صدیق اکبر والا گلستان ہے, جو عمر فاروق والی راستہ ہے, جو عثمان غنی والا راستہ ہے. اگر آپ کے بہت سارے بچے ہوں گے, کسی ایک کو تو اس راستے پہ لگا دو جو صدقہ جاریہ ہو, بھلے باقی نہ, ایک کو تو اس راستے پہ لگا دو جو آپ کے لیے. میں نے بہت پہلے واقعہ آپ کو سنایا تھا, جب ہم آج سے 20 سال پہلے جب کالج پڑھا کرتے تھے تو اس وقت آخری سال تھا, وہاں پہ سرمنی چل رہی تھی, سالانہ فنکشن تھا, اور جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے ان کی رزلٹ آ رہا تھا, رزلٹ آ رہا تھا اور ڈاکٹر بن گئے تھے ڈاکٹر یونیورسٹی کے اندر. تو اس وقت جب ڈاکٹر بن گئے تھے تو اچانک اس زمانے میں پھڈے بہت ہوتے تھے, لڑائیاں فائرنگ یا تنظیمیں بہت تھی کراچی کے اندر. اچانک 2 تنظیموں کی یونیورسٹی میں لڑائی فائرنگ ہوئی, 2-3 بندے مر گئے. اس میں ایسا بچہ بھی مرا تھا جس کے ماں باپ اس کا رزلٹ لینے آئے تھے, رزلٹ لینے, اور وہ ڈاکٹر بن چکا تھا. وہ اتنا رو رہے تھے, اس نے روتے کہ ہماری زندگی تباہ ہو گئی, بھئی ہماری زندگی ختم ہو. کہا کیوں ختم ہوئی؟ کہا کہ ہم نے پیٹ کاٹ کے اس کو پڑھایا, فیسیں بہت زیادہ تھی, ادھار لیے, ڈبل نوکری کی. ہم نے کہا ہمارا بیٹا پڑھ جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, اور پھر کہیں ڈاکٹر جاب کرے گا تو ہمارے لیے سکون آئے گا. آج جب اس کو ڈگری ملی تو اس کی لاش آئی. اب بتاؤ جتنا ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس کو پڑھایا, آج جب پھل کھانے کو, دنیا بھر سے کلام ہے نا کہ جدو پھل پکتے آئے کیا, جیسے کہ جب پھل پکنے کا ٹائم آیا تو لے گی اور بیماری. کہ کیا آپ فرماتے ہیں یاد نا اس بات کہ اب ہماری محنت کس کام کی, کس کام کی محنت, اب تو ہمارے کسی کام کی نہیں. اور پھر وہ کہنے لگے کہ اب نے جو کچھ کیا ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا, اگر ہم نے اس کو کچھ دین پہ جلایا ہوتا تو اس کے ہی کام آ جاتا مرنے کے بعد. اب نہ یہ ہمارے کام کا نہ اپنے کام کس. آپ کو قبر میں بھی جا کے وہاں پہ فرشتوں سے انجیکشن تو لگانے سے نا, اب وہاں جا کے کیا بات کرے گا, کام پہ کسی کام کا نہیں. تو یاد رکھنا کہ دین کا علم حاصل کرنے والے پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کی عنایت ہوتی ہے. میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے جو ہمارا پرنسپل تھا اس کا بھائی بھی ہمارے ساتھ پڑھتا, اس کی ہم 8ویں کلاس میں پہنچے تو اس نے کہا میں اپنے بھائی کو نا ہائی لیول کا پڑھاؤں گا. میں نے کہا کتنا ہائی لیول کا؟ کہا کیڈٹ میں داخل کروں گا. کیڈٹ میں. میں نے کہا چلو کیڈٹ میں, ہم تو غریب تھے, ہم نے کہا چلو ہم چلو یہی پڑھتے. کہا کیڈٹ میں داخل کروں. ہم ساتھ پڑھتے تھے, پڑھتے جب 8ویں کا رزلٹ کے بعد وہ وہاں پہ چلا گیا کیڈٹ میں ٹیسٹ دینے کے لیے, اور وہ وہاں کے ٹیسٹ کا اس کا رپورٹ آنی تھی. ادھر ہم بھی پاس ہو گئے تھے 8ویں میں. پاس ہونے کے بعد جب اس کا رزلٹ آیا تو وہ گھر میں کنڈا لگا رہا تھا. کنڈا جب موت آتی انسان تو وہ کنڈا لگا رہا تھا. ایک اس نے 16,000 پاپر کی جو لائن ہے اس پہ کنڈا لگایا اور دوسری تار اس کے اپنے ہاتھ میں تھی.
انسان ادھر کونٹا لگا اور اس کی موت ہوئی، یہ میں اپنی آنکھوں سامنے، ادھر وہ مر گیا، مرنے کے اس کو مٹی میں ڈالا، بہت جتن کیے بچ جائے بچ جائے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ کہتا ہے کہ ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تم اپنی موت کی طرف کہا کہ ضرور فرمایا کہ یاد رکھنا انسان کی موت اسے ایسے ڈھونڈتی ہے جیسا رزق اس کو تلاش کرتا ہے، رزق اور موت انسان کی تلاش میں رہتی ہے۔ کیا اس نے کنڈا لگایا تو یاد ہے، اور دوسرا اس کے ہاتھ میں تار تھی، وہ سیکنڈ بھی لگے، 16,000 پاور کا جو کرنٹ تھا سیکنڈوں کے اندر وہ مر گیا۔ ہم اس کی جنازے قبرستان جا کے دعا بھی کرتے، وہ کیڈٹ گزرا میں فوجی بنوں گا، بہت باتیں کرتا تھا میں فوجی بنوں گا، تم سے ملنے آیا کروں گا، فوجی نہ بنا، ہم قبرستان جایا کرتے تھے قرآن پڑھنے جاتے۔ اس کا ٹیچر تھے ہمارے، وہ کہنے لگے بیٹا تم جاؤ، ہم گناہانیاں کرتے ہیں، اللہ بخش دے، چھوٹا بچہ تھا۔ تو یاد رہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ انسان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان تو بڑا عجیب ہے، تو یہاں بڑے بڑی پلاننگ بنا کے بیٹھا اور موت کا انتظار کر رہی ہوتی، تو سوچ رہا ہے کہ میں فلانی جگہ بنا دوں گا، میں فلان جگہ اگلے سال ڈبل لے لوں گا، وہ زمین لے لوں گا، وہ مکان لے لوں گا، وہ گاڑی لے لوں گا۔ وہ تو اگلے سال کی پلاننگ ہوتی ہے، 2 دن میں اس کی قبر بھی تیار ہوتی ہے، اس کی میت بھی تیار ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ انسان کو اللہ نے موت کس نے چھپایا ہے، تو انسان کو پتہ لگے نا۔ اگر انسان کو پتہ لگ جائے وہ 50 سال میں مرے گا، 45 سال میں گناہ کرے، باقی 5 سال نیکیاں کرے، 60 سال میں گناہ کرے، 61 سال آخری سال میں، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے موت کو۔ انسان میں دیکھنا چاہتا ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی موت اس لیے پیدا کی، اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی موت اس لیے پیدا کی، ہم دیکھیں تو صحیح کون میرے لیے آتا ہے اور کون موت کے خوف سے آتا ہے۔ اس بات کو بھی یاد ہے، امام حسین ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پانی کی رلائش تھی، نانا ان کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، انہیں وہ چاہتے تو دریا فرات ان کے قدموں میں آتا تھا۔ اور انڈیا کے بزرگ اس نے سید اموالی علیہ رحمہ، آپ بتائیں کہ حضور کے غلاموں کی شان یہ تو نواسے کی شان کیا ہوگی؟ آخری بات کرتا ہوں کہ جب وہ شاہ اموالی علیہ رحمہ اپنے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو جنت میں جب بندہ جنت میں جائے گا نا، اتنا بڑا درخت ہوگا، اتنا بڑا درخت کہ 500 سال بندہ چلے گا۔ کتنے؟ اس طرح میں نہیں، وہ کچھ کھلاؤ پہ کتنے؟ 500 کتنے؟ 500 سال بندہ اس درخت پہ چڑھے گا، اور وہاں اس 500 سال کی مسافت کا درخت ہوگا، اور اس سے پھل ٹوٹے گا، وہ کہے گا میں پھل کھاؤں گا، وہ 500 سال سے پھل آئے گا، وہ کھائے گا۔ ایک مرید نے کہا حضرت یہ جنت میں نعمت ہے یا سزا ہے؟ بندہ 500 سال لمبا درخت ہے، پھر وہ پھل کھائے گا، یہ 500 سال یہ سزا نہیں ہوگی، یہ تو نعمت تو نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جس مسجد میں بیان کرتے ہیں سید اموالی علیہ رحمہ، آپ کی مسجد کے بعد درخت تھا شہتوت کا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے ہی شہتوت کا درخت ہے نا، اور میں بیٹھا ہوں جنت میں، اور میں اس شہتوت کا درخت کو کہوں کہ مجھے شہتوت کھانا ہے، ایک دم جب یہ بات کی تو شہتوت کا درخت ان کی مسجد کے سین سے چلتا ہوا مسجد کے اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ درخت تو رک جا، میں تو سمجھا رہا تھا کہ جنت میں بندہ اشارہ کرے گا وہ چیز گود میں آ جائے، تو کیوں چلا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال صدیاں گزرنے کے بعد اگر کوئی بندہ حضور کا غلام ہو اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو اور اولیاء کے منصب میں فائز ہو، اگر وہ یہاں درخت کو کہ وہ چل جائے تو اہل بیت تو بڑی شان والے ہیں، تو بڑی مقام والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں، ان کے مقام کی تک کوئی چھوڑ سکتا نہیں۔ آج جو ہم نے یہ اس محفل کا انعقاد کیا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ شہداء کربلا کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری اولاد پر رحم فرما، ہمارے اعمال پر رحم فرما، ہمارے رزق میں فراانی لا، ہماری بات میں برکتیں لا، ہمیں اپنا محتاج رکھ، غیروں کی محتاجی سے بچا۔ دوسرا فرماتے ہیں بات مکمل، دوسرا فرماتے ہیں یاد رکھنا جس نے ان کا واسطہ دے کے بات، میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بندہ کتنا گناہ گار ہو، کتنا گناہ گار، اس کے پاس کوئی شخص آئے اور اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ بہت کچھ کیا، وہ اس سے کہتے کہ بھائی مجھے 1000 روپیہ چاہیے، تیرے ماں باپ نے تجھے پال کے تجھے اتنا کچھ دے، اس کا واسطہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آپ کے ماں باپ کا واسطہ دے کے آپ سے مانگے، آپ نہیں دیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کے واسطے سے کوئی آئے، ان کا ریفرنس لے کے آئے، ان کا بات لے کے آئے، آپ اسے ٹالتے نہیں،
جو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین. تو کیا مطلب؟ کہا کہ جس نے چاہتا ہے کہ محمد اس سے پیار کرے، آقا علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھنا جو حسین کا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں ہے. تو کہا کہ یار جو حسین کو چھوڑ لے، پھر حسین ایک کردار کا نام ہے، یہ ایمان ہے. اس کی محبت کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث یہ کسی کی محتاج، یہ اسلام ہے. اسلام قرآن کہتا ہے یہ اسلام ہے. اہل بیت کی محبت اسلام کا حصہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول اللہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، کیا مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے خاندان سے محبت کرنا. یاد رکھنا کہ اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قربانی کے لیے بتا دیا. یاد رکھنا جب بھی کوئی مشکل ہو، یاد رکھنا مشکل ختم ہونے کے لیے، مشکل باقی نہیں رہتی. مشکل امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ گناہ کی تکلیف کو دیکھ کے گناہ نہیں، نیکی کی تکلیف کو دیکھ کے نیکی نہیں چھوڑنا. تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی. امام غزالی فرماتے ہیں گناہ کی لذت کو دیکھ کے گناہ نہیں کرنا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. ایک تکلیف ہے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، ایک لذت ہے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، باقی رہتا ہے ثواب اور گناہ، وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو آج کی اس محفل کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، ہماری نسلوں کو عبادت کرنے والا بنائے، اپنی اور اپنے اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اور یاد رکھنا کہ جس کے پاس محبت نہیں، جس کے پاس ادب نہیں، وہ بے ادب شخص کسی بھی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے، اسے کہیں بھی مقبولیت حاصل نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا کہ ادب انسان کو سیڑھی میں چڑھاتا ہے اور پھر اللہ تک لے کے جاتا ہے. ادب اور ادب کہا حضرت دادا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے پاس گئے نا، آپ اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ اماں مجھے اجازت دو، میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں. کہا کہاں جاتے ہو؟ میں اللہ کو تلاش کروں گا، اللہ کو. کہا اچھا آپ مجھے اپنا حق معاف کریں گی؟ حضرت بایزید بستامی کی ماں نے کہا جا بیٹا مجھے تجھے اللہ اپنا حق معاف کر، جا اللہ کو تلاش کر. کیا کر؟ بولے اللہ کو تلاش کر. 40 سال نکلے. کتنے؟ 40 سال تک بایزید بستامی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، قرب کو پانے کے لیے نکلے. اور 40 سال گھومنے کے بعد پھر اپنے محلے میں پہنچے. فجر کا وقت تھا، ابھی تہجد کا وقت تھا. دیکھا کہ گھر کے دروازے پہ اپنی ماں سے ملا ہوں. تہجد کا وقت تھا، ماں وضو کر رہی تھی. اور جب اذان فجر ہوئی آپ نے دروازے پہ دستک دی. سنا دروازے پہ دستک دی. 40 سال بعد بیٹا آیا. کتنے؟ 40 سال. بولے کتنے؟ 40 سال بعد بیٹا آیا. اور ماں کی محبت کا عالم دیکھے کہ اس ماں نے دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز سے کہا کہ بایزید صبر کر میں آتی ہوں. 40 سال بعد اگر بیٹا دروازہ کھٹکھٹائے اس کے کنڈی کے کھڑکھڑانے کے انداز کو بھی ماں پہچانتی ہے. کہا کہ بایزید صبر کر میں آتی ہوں. دروازہ کھولا. کہا بایزید کیسا ہوا؟ کہا ماں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، اللہ کی محبت کو تلاش کر رہا ہوں. کہا ابھی تک نہیں ملی. کہا ماں ابھی تک وہ لذت حاصل نہیں ہوئی، وہ سرور حاصل نہیں ہوا. بایزید کی ماں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرا بایزید 40 سال تجھے تلاش کر رہا ہے، ابھی تک تو کیوں نہیں ملا؟ دعا کر کے واپس پلٹی. بایزید فرماتے ہیں کہ 40 سال گزرنے کے بعد جو لذت پانا چاہتا تھا وہ ماں کی دعا سے جا کے ملی، ماں کی دعا سے ملی. تو اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ سے دعا کریں ہمیں ادب والا بنائے. ماں باپ کا، اولیاء اللہ کا، اللہ اس کے رسول کا، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو، جتنے بچے یا اللہ سب کو حافظ بنا، عالم بنا، اپنے خاندان کے لیے بخشش کا سامان بنا. اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرمائے. قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں اللہ قبول کر فرمائے. یہ بتانے کی ضرورت کچھ چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں. چاند چڑھتا ہے نا وہ نظر آتا ہے، اس کے لیے بولنا نہیں پڑتا. صوفیہ فرماتے، امام غزالی فرماتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں خوشبو کو اپنی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بتاتی پھروں رکوں میں خوشبو ہو، جب وہ کھلے گی وہ خود بتائے گی وہ خوشبو. انسان کا کام بولتا ہے، باتیں ہم جتنی کریں وہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک عمل نہ کریں اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری مغفرت کرے، ہم سب کی مغفرت کرے، ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد و محبت نصیب فرمائے. جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.